تھوڑا سا وقت ہے، جمعہ کا وقت ہے، یہ جلسہ لمبی جلسے میں بیٹھے ہو تو آپ لمبے نعرے لگاتے رہو. مسجد ہے، تھوڑی دیر آپ مجھ کو سن لیں اور اپنے جذبات پر کنٹرول کرو. نماز ہونے کے بعد جب ہم جائیں گے سارے نعرے ایک ساتھ لگا لیں گے. میرے عزیزوں، کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر یقین ہے کہ وہ غلط نہیں ہے، غلط کیا نہیں ہے، اور میرے آقا کا قرب محسوس کرتا ہو کہ نبی میرے ساتھ ہے، ہر مصیبت اسے چھوٹی لگتی ہے. یہی صحابہ کا نعرہ تھا، یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے نبی، آپ ہیں تو ہر مصیبت حل کی ہے. اس عورت کو یاد کرو جو جنگ احد میں دوڑی دوڑی آ رہی تھی، مدینے کی وہ خاتون جس سے کہا گیا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، تمہارے بھائی شہید ہو گئے، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا. وہ خاتون ہے کہ دوڑی چلی جا رہی ہے جس کے 4 رشتے دار شہید ہو گئے ایک میدان میں. عورت کا حال کیا ہونا تھا، لیکن عورت کہتی ہے پہلے مجھے رسول خدا تو بتا دو، آمینہ کے لال کی سلامتی تو بتا دو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہیں. وہ آئی، کہا مجھے دکھاؤ، پہلے میں حضور کو دیکھ تو لوں. حضور کے قریب آنے کے بعد دیکھتے ہیں اور اپنا آنچل پھیلا کر کے کہتی ہے آمینہ کا لال سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے. فدا کا اپنی امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. وہ پریکٹیکل لوگ تھے، پریکٹیکل لوگ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کیا کہ اگر یہ ہے تو زندگی ہے. اور اسی کو بریلی کی زبان میں سننا ہے تو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں ساتھ دیے. یہ یقین پیدا کرو اے مسلمان. اور عاشق رسول سب سے بڑا پاور جو رکھتا ہے وہ یقین کا رکھتا ہے، اور دنیا اسی بات سے ڈرتی ہے. اور اقبال نے کہا تھا 100 سال پہلے انگریز تھک کہتے تھے، کس سے تھکے تھے؟ لوگوں سے نہیں جو جبے کبے اور شامی کباب والے ہیں، ان لوگوں سے نہیں تھکے تھے، ان عاشقان مصطفیٰ سے تھک گئے تھے. 30,000 علماء کو انہوں نے پھانسی پر چڑھایا ہے انگریزوں نے، لیکن پھر دیکھا کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. آخر ہے کیا چیز ان کے اندر؟ کفایت علی کافی مراد آبادی چوراہے پر انہوں نے پھانسی پر لٹکایا تھا. عنایت احمد کاکوروی، فضل حق خیر آبادی، یہ علماء کا نام میں آپ کو لے رہا ہوں جن کو انڈمان نکوبار میں کالا پانی کی سزا دی گئی اور وہیں موت اور وہیں ان کی قبریں بھی. انگریز نے یہ سب دیکھا، ان کو ہم نے اتنا مارا ہے، اتنا تڑپایا. کفایت علی کافی کے بارے میں تو یہ ہے کہ 7 دن تک ان کو گورنر ہاؤس میں رکھ کر کے ان کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے کہ درد کو سہ کر کے دیکھو، اس کا مزہ تو اٹھاؤ. لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور پھانسی پر چڑھا گیا. اور اس کے بعد دیکھا کہ یہ حالات ان کے بدلتے کیوں نہیں ہیں. اس کو اقبال اپنے شعر میں یوں کہتا ہے کہ یہ انگریزوں کا کہا ہوا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یہ کیا کہنا ہے، یہ فاقہ کش ہی تو ہے، یعنی بھوکا تو رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، گھر بھی صحیح سے نہیں ہے اس کا، لیکن موت سے نہیں ڈرتا. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. انگریزوں نے کہا تھا کہ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ایک ہی چیز ہے جو اسے بے خوف کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ روح محمدی. دنیا میں جہاں پر بھی دیکھنا میرے عزیزوں، چاپلوسوں کی قدر نہیں ہے، اور عشق رسول کے ساتھ کوئی ویل چیئر پر بھی بیٹھا ہو تو دنیا اسے تھراتی ہے، بے شک سبحان اللہ، خوف رکھتی ہے. وجہ یہی ہے کہ انہیں پتا ہے عشق رسول کی گرمی صحابہ میں بھی دیکھا ہے، تابعین میں بھی دیکھا ہے. مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنس رہے تھے جب قرآن کی ایک آیت اتری تھی، الف لام میم غلبت الروم، 21ویں پارے میں سورہ روم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روم جو ہے وہ مغلوب ہو جائے، یعنی ہار جائیں گے. اور اس زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے روم جب سپر پاور تھا،
آپ کو پتا ہوگا تاریخ میں آپ دیکھیں دو ہی سپر پاور طاقتیں تھی، ایک پرشین ایمپائر، ایک رومن ایمپائر۔ پرشین ایمپائر جس کو کسرا کہتے ہیں، رومن ایمپائر جس کو قیصر کہتے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ روم جو ہے فتح ہو جائے گا۔ مکہ والوں نے دیکھا یہ صحابہ کی طرح، ان کے پیروں میں چپل نہیں، پہننے کے کپڑے نہیں، ایک کھجور پر تو یہ لوگ پورا دن گزارتے ہیں، فاقے میں فاقہ رہتا ہے، ان کے پاس جو تلواریں ہیں ان سے سبزی نہیں کرتی، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں روم کو فتح کرنے کا۔ اس زمانے میں جیسے امریکہ اور رشیا کی طاقت آج ہے، ویسے اس زمانے میں ان کی طاقت تھی۔ صحابہ کرام کو دیکھ کر کے وہ ہنس رہے تھے مکہ والے۔ 10 سال گزرے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، صدیق اکبر کا زمانہ ہے، 2.5 سال کے بعد پھر خلافت کے تخت پر فاروق اعظم نے اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنبھالا، تو پھر وہی صحابہ جو نہتے تھے، پیروں میں چپل نہیں تھے، نکلے تھے روم فتح کرنے کے لیے۔ زیادہ دن نہیں مقابلہ ہوا، خالد بن ولید کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، رومیوں کے سامنے گئے، رومیوں نے تانا دے کر کے کہا تھا کہ تم عرب کے بادیہ نشین دیہاتی لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ روم کی فوج ہے۔ تو خالد بن ولید نے ایک کتنا چبھتا ہوا جواب دیا تھا، کہا اے رومیو، جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اتنے اس سے زیادہ یہاں شہادت سے محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنا شراب سے محبت میں پاگل ہو، یہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے۔ اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا اسی رومن ایمپائر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ عمر ابن خطاب کا وہ دور تھا، روم بھی فتح ہو گیا اور پرشیا بھی فتح ہو گیا تھا، ان کی کوئی سیما اور سرحد نہیں تھی۔ عزیزان گرامی اوقات، یہ کیا کون لوگ تھے جن کے پاس طاقت کیا تھی؟ انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہم کمزور لوگ ہیں، یقین تھا کہ محبت مصطفیٰ ساتھ ہے۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور پوچھتے ہیں، حضور نے فرمایا ہر مسلمان مرنے کے بعد جب قبر میں جائے، سارے لوگوں کے لیے انسان جب قبر میں جائے گا، 2 فرشتے آئیں گے نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، اور اس کو جھنجھوڑ کر کے سوال کریں گے،